جو ساری قدرتوں کا مالک ہے، اور تمام تر درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کے 5ویں سپارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا حکم اپنے بندوں کو ارشاد فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہاں پروردگار عالم نے اپنی عبادت کا تاکیدی حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ویسے اگر ساری کائنات اللہ کا انکار کر دے، معاذ اللہ، عبادت نہ کرے، تو اس کی کبریائی میں، اس کی شان و عظمت میں ایک ذرہ برابر بھی فرق نہیں آ سکتا۔ وہ خالق و مالک ہے، اور اگر ساری کائنات اس کو سجدہ کرنے لگ جائے تو پھر بھی ہم اپنی عبادت سے کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ وہ ساری قدرتوں کا مالک ہے، حقیقی خالق و مالک ہے۔ یہ تو ہمیں اس کا احسان عظیم ہے، اپنی عبادت کا حکم ارشاد فرما کر ہم پہ ایک مزید احسان فرمایا۔ پہلا احسان تو یہ ہے کہ اس نے ہمیں عالم انسانیت میں پیدا فرمایا ہے۔ ہمیں جانور بھی بنا سکتا تھا، اور حلال جانور، حرام جانور، لیکن اس کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں جانور نہیں بنایا، ہمیں انسانوں میں پیدا فرمایا ہے۔ اور پھر کرم بالائے کرم ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، وہ بچے اور وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کس قدر آزمائش میں مبتلا ہو جاتے ہیں جب والدین کافر ہوں، باقی سارا خیش قبیلہ حالت کفر میں ہو، اور ایک بندہ مسلمان ہونے کا اعلان کرے۔ وہ اعلان کرتے ہی یوں سمجھ لو کہ بہت بڑی مصیبتوں، مشکلوں اور آزمائشوں کو دعوت دیتا ہے۔ اس بندے کا ثابت قدم رہنا یہ اللہ کا فضل و احسان ہے، اور اس کے محبوب علیہ السلام کی نظر رحمت ہے، جو تمام خونی رشتوں کی مخالفتوں کو برداشت کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دے۔ وہ اصل میں عظیمت، صاحب عظیمت وہ بندہ ہے۔ لیکن ہمیں تو ایسی کوئی آزمائش نہیں پیش آئی۔ 1947 سے پہلے تو جب ہندو اور مسلمان اس علاقے میں بھی اکٹھے رہتے تھے، اس وقت کے حالات کچھ اور تھے۔ اس وقت انگریز سرکار تھی، کافروں کی حکومت تھی۔ لیکن آج کل تو اسلام کے نام پر یہ ملک بنایا گیا ہے۔ کاش اللہ ان حکمرانوں کو یہ ہدایت عطا فرمائے کہ یہ ملک پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا کہ یہاں فقط کسی وڈیرے کا، کسی خاص سیاسی جماعت کا حکم نہیں چلے گا تو اللہ اور اس کے پیارے محبوب کا حکم چلے گا۔ نظام مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ، یہ سب ہمارے کرنے والے کام تھے۔ اللہ ہمیں ہمت عطا فرمائے اور ایسے حکمران نصیب ہوں جو نظام مصطفیٰ کو نافذ کریں، پہلے اپنی زندگیوں پر پھر دوسروں پر۔ لیکن آج کل ہمیں عبادت کرنے میں کوئی دقت اور کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہم اگر نہ آئیں تو یہ ہماری اپنی بد نصیبی ہے، ورنہ اذانیں صبح شام 5 وقت مؤذنین اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ بھلائی کی طرف، نیکی اور کامیابی کی طرف آؤ۔ ہمیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ کسی نے یہاں کوئی ناکہ بندی نہیں کی ہوئی کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ نماز پڑھیں گے تو آپ پر تشدد ہوگا۔ لیکن اگر پھر بھی آج کا مسلمان عبادت سے غافل ہے تو یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے۔
اور اللہ پاک تاکیدی حکم فرما رہا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو عبادت یہ انسان کا حسن ہے۔ ہم اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے آئینے کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، چہرے پر اس کو باقاعدہ اس کو خوبصورت بنانے کے لیے مختلف کیمیکل چیزیں استعمال کرتے ہیں تاکہ دیکھنے والے کو ہمارا چہرہ خوبصورت نظر آئے۔ تو چہرے کی اور جسم کی خوبصورتی کپڑے اور باقی دیگر چیزوں میں بھی اللہ نے رکھی ہے، لیکن اصل حسن تو عبادت ہے۔ جب بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکا لیتا ہے تو اس کا چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے، اس کا وجود خوبصورت ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے، کیونکہ عبادت بندے کے ذمے ہے، یہ اس کی معراج ہے، یہ اس کا امتیازی وصف ہے کہ یہ ہر اپنے جسم کے ہر عضو کو مصروف عبادت رکھ سکتا ہے۔ باقی دیگر چیزیں دیکھیں، درخت ہیں بیچارے، وہ بھی اللہ کی عبادت میں کھڑے ہیں، لیکن وہ صرف حالت قیام میں ہیں، انہیں رکوع اور سجدہ نصیب نہیں ہے۔ چوپائے، چار پیروں والے جانور، وہ بھی اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں، لیکن انہیں قیام نصیب نہیں ہے، سجدہ نصیب نہیں ہے، وہ جب سے پیدا ہوئے ہیں حالت رکوع میں ہیں۔ اسی طرح زمین کے اندر بلوں میں رہنے والے جانور، سانپ، بچھو اور دیگر وہ چیزیں جو زمین کو کھود کر زمین کے اندر جائے پناہ بناتے ہیں، وہ بھی اللہ کے فرما بردار ہیں، وہ اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن وہ جب بھی زمین سے نکل کر واپس اپنی بلوں میں جاتے ہیں تو یوں سمجھ لو کہ وہ حالت سجدہ میں ہیں، وہ قیام اور رکوع سے محروم ہیں۔ پہاڑوں کو دیکھ لیں، وہ دور سے ہمیں یوں لگتا ہے جیسے وہ اتحیات پہ بیٹھے ہوں، لیکن وہ رکوع اور قیام اور سجدے سے محروم ہیں۔ یہ تو حضرت انسان کو اللہ پاک نے یہ توفیق بخشی ہے کہ یہ قیام، رکوع، سجدہ، اتحیات ہر شکل میں اللہ کی عبادت کرنے میں آزاد ہے۔ اللہ کی عبادت کرنے میں اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ حالت قیام میں کھڑا ہے تو سبحان اللہ یوں کھڑا ہے ہاتھ باندھ کے، جیسے نوکر اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ تو گویا جب ہم حالت نماز میں ہوتے ہیں، قیام میں، تو ہم اپنے رب کی بارگاہ میں یہ اعلان کرتے ہیں، میرے مولا ہم تیرے بندے ہاتھ باندھ کر تیرے دربار میں آئے کھڑے ہیں، جو تیرا حکم ہوگا ہم بجا لانے کے لیے تیار ہیں۔ جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو یہ عاجزی ہے، یا اللہ ہمارے اندر غرور اور تکبر نہیں ہے، ہم تیرے سامنے جھک گئے ہیں، اور جھکتے ہوئے کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان رب العظیم، پاک ہے ہمارا رب جو عظمت والا ہے، جو شان والا ہے۔ ہم کسی اور کے سامنے نہیں جھکے ہوئے، ہم اپنے رب کی بارگاہ میں جھکے ہوئے۔ اور سجدہ، سبحان اللہ، فقہا فرماتے ہیں قیام کے بھی بڑا درجہ ہے، لیکن حالت سجدہ میں سرکار فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے رب کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ عاجزی کی انتہا ہے، بندے نے اپنا سر زمین پر رکھ دیا، اس سے عاجزی کی انتہا ہو گئی۔ اور جب وہ اتحیات میں بیٹھتا ہے تو پھر پہلے شب معراج اللہ اور اس کے پیارے محبوب کے درمیان ہونے والی خوبصورت گفتگو کو دہراتا ہے، پھر درود ابراہیمی پڑھتا ہے، پھر تو اپنے لیے دعا مانگتا ہے، اپنے والدین کے لیے، مومنین کے لیے، اور اس کے بعد وہ سلام پھیرتا ہے۔ تو یہ عبادت کا سب سے خوبصورت ترین ذریعہ اور طریقہ ہے۔ ورنہ دیگر مذاہب والے ان کے ہاں عبادت کا ڈیوریشن بہت ہی مختصر ہے۔ اب یورپ میں جب مسلمان ہمارے بھائی وہاں نماز پڑھتے ہیں تو جو انگریزوں کی نوجوان نسل ہے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں،
تو وہ مسلمانوں کو دیکھ کر بڑے دم بخود رہ جاتے ہیں، حیران رہ جاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ ہم تو بھائی اتوار کے اتوار جا کر اپنے گرجا گھر میں عبادت کرتے ہیں۔ تو جواب میں مسلمان یہ کہتے ہیں تمہیں تو ہفتے کے بعد عبادت نصیب ہوتی ہے، ہمارے اوپر ہمارے رب کا اتنا کرم ہے اور ہمارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ احسان ہے کہ ہم 24 گھنٹوں میں 5 مرتبہ اپنے رب کی بارگاہ میں جا کر حاضر ہوتے ہیں۔ اور جو خوش قسمت ہیں جن پر اللہ کے عشق اور محبت کا اور زیادہ غلبہ بڑھتا جاتا ہے، وہ ان 5 کے علاوہ بھی نفلی نمازوں میں شامل رہتے ہیں، مثلا اشراق، چاشت، اوابین اور نماز تہجد۔ یہ 4 نفلی عبادات ہیں جو 24 گھنٹوں کے اندر ہیں، اور کتنے خوش نصیب ہیں جو 5 فرضی نمازوں کے ساتھ ساتھ 4 نفلی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اور وہ پڑھنے والے بابا فرید جیسے بن جاتے ہیں، وہ اللہ کو راضی کر لیتے ہیں اپنی زندگی میں، کیونکہ موت تو آنی ہے۔ ایک عربی شاعر نے عربی میں ایک شعر لکھا، الموت قدحن کل نفس شاربوہا والموت بابن کل نفس داخلوہا، کہ موت ایک ایسا پیالہ ہے جو ہر ایک کو پینا پڑے گا، اور موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں ہر ایک کو گزرنا پڑے گا، چاہے جتنا لمبا عرصہ جی لے، یا چاہے جس کر و فر کے ساتھ اور شان و شوکت کے ساتھ اور تمطراق کے ساتھ کوئی جیتا رہے، لیکن آخر کار انسان کی اخیر موت ہے۔ تو بندے کو اپنی اصل اور اپنی اوقات یاد رکھنی چاہیے۔ مجھے حضرت سلطان محمود غزنوی اور آپ کے پیارے غلام حضرت سید ایاز کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ہمارے اصل میں یہ لوگ ہیروز ہیں، ہماری ان نوجوان نسل کو، ان بچوں کو، یہ کرکٹر، یہ فنکار، یہ گلوکار، یہ اصل میں ہمارے ہیروز نہیں ہیں۔ ہمارے ہیروز ہیں محمد بن قاسم، حضرت امام حسنین کریمین، حضرت سیف اللہ، حضرت خالد بن ولید، اسد اللہ، حضرت مولا علی شیر خدا، حضرت طارق بن زیاد، حضرت موسیٰ بن نصیر، حضرت محمود غزنوی، حضرت شہاب الدین غوری، خواجہ معین الدین اجمیری، داتا گنج بخش علی حجویری، یہ ہیں اصل میں ہمارے ہیروز۔ اور داتا صاحب کا عرس مبارک تو ابھی گزرا ہے، غزنی میں پیدا ہوئے، اور تنہا یہ مرد درویش اپنے رب کو، رب کے رسول کو اتنا راضی کیا کہ انہیں یہ مملکت اللہ نے نصیب کر دی۔ بے شک پاکستان اور ہندوستان پر مختلف سیاسی لوگوں کی حکومتیں ہیں، لیکن وہ انسانوں کے جسموں پر حکومت ہے، دلوں پر داتا کی حکومت ہے۔ دل اللہ پاک نے داتا صاحب کے تصرف میں دے دیے ہیں۔ اور حضرت علی بن عثمان آپ کا اصل نام ہے، علی بن عثمان، یہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ حضرت داتا گنج بخش اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جنہیں صحابہ کرام سے پیار ہے، اور صحابہ کرام کو ان سے پیار ہے۔ ان کے والد گرامی کا نام حضرت عثمان حسنی حسینی، باپ کی طرف سے امام حسن سے ہیں، اور والدہ صاحبہ کی طرف سے آپ حسینی ہیں۔ حسنی اور حسینی جب رنگ اکٹھا ہوتا ہے تو داتا صاحب جیسے بندے تیار ہوتے ہیں۔ تو دلوں پر اصل میں ان بزرگوں کی اللہ نے حکومت بنائی ہوئی ہے۔ آج دیکھ لیں، کسی کی طرف داتا صاحب نے پیغام نہیں بھیجا کہ میرا عرس ہو رہا ہے، آؤ میری رونق بڑھاؤ۔ جس طرح سیاسی لوگ پیسے دے کر لوگوں سے نعرے لگواتے ہیں، جیوے جیوے فلانا جیوے، اور زندہ باد اور فلانا زندہ باد، یہ لوگ شہرت کے بھوکے لوگوں سے پیسے دے کر اپنے نام کے نعرے لگواتے ہیں، لیکن داتا گنج بخش علی حجویری پر اللہ اور اس کا رسول اتنا راضی ہے کہ سینکڑوں میل دور لوگ داتا داتا کر رہے ہیں اور ان کی بارگاہ میں پہنچ کر فیض حاصل کر رہے ہیں۔ ذرا دیکھو تو صحیح، ہمارے گھروں میں ہم نے گھروں کو جگمگ کرنے کے لیے درجنوں بلب لگا رکھے ہیں تاکہ روشنی سے ہمارا گھر پر رونق رہے۔ اندھیرے سے آج کی نسل کو ڈر لگتا ہے،
لوگ